السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم من يده ولسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے اسلام بزرگوں اور محترم مہمانوں، آپ سامنے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استشہاد اور سوا کا ہمارا کتاب خوش ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اسلام کی چند شعبے ہیں اور اسلام کے چند شعبوں میں سے سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ اعتقاد کا ہے، اور دوسرا شعبہ عبادات کا، اور تیسرا شعبہ معاملات کا، اور چوتھا شعبہ اخلاق کا، پانچ شعبہ معاشیات کا. تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بات جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ ہر مسلمان خواہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھا، زبان سے اقرار کیا، دل کے ساتھ اس کی تصدیق. جیسے کہ ہم ایمان مفصل میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر بھی کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایمان کہلاتا ہے، اور یہی زبردست نجات کا ذریعہ اور دنیا میں زندگی گزارنے کا ذریعہ اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی یہی ایمان ہے کہ انسان اور مسلمان کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. نسیم منسیہ نہیں ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ابتداءً اور امتحان رہے گی. انسان ابتداءً تو نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو ہمیشہ کے لیے. البتہ انسان پر ادوار مختلف ہیں، کبھی عالم ارواح میں، جیسے کہ عالم ارواح میں فرشتوں نے جب روحوں کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اللہ اتنی مخلوق دنیا میں کیسے سمائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سب کو اکٹھا دنیا میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ ترتیب کے ساتھ اگلے جائیں گے اور پچھلے آئیں گے. یہ نظام عالم ارواح میں بنا ہوا ہے.
زندگی کیسی بسر کریں گے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ حکومت یوں سختی کرے اور یوں سختی کرے تو عوام سدھر جائے گی، لیکن فرمایا دو چیزیں ہیں، جب تک انسان اور خصوصاً مسلمان تو بہت اونچی چیز ہے، انسان کا درجہ بھی ساری مخلوق پر برتر ہے، لیکن پھر انسان بھی مسلمان ہو تو کیا کہنا۔ لیکن فرمایا مسلمان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو میرے محترم دوستو پھر زندگی بھی بن سکتی ہے اور قوت بن سکتی ہے، پھر کسی حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ تقویٰ، پہلی بات انسان کے اندر تقویٰ کیا؟ اللہ کو خوف، اللہ کا ڈر۔ اب پہلے زمانے میں تو کہتے تھے کہ میرے محترم دوستو بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے، لیکن آج ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ بچہ ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اور حکومت سے کون ڈرے گا؟ اور جب حکومت سے نہیں ڈرے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کی صورت واحد ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور دوسری عقیدہ بن جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ افسوس، مٹی اپنے ہاتھوں سے قبر پر ڈالتے ہیں، زبان سے پڑھتے بھی ہیں منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر مٹی سے نکالیں گے، حساب کی طرف آنا ہوگا۔ لیکن یقین نہیں ہے، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن بات دنیا کی ہو رہی ہے، قبرستان میں ہیں، لیکن میرے محترم دوستو وہاں فکر پیٹ کی ہے کہ پیٹ میں کمی نہ ہو، کوئی نسوار میں لگا ہوا ہے، کوئی پان میں لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ میں لگا ہوا ہے، کبھی خیال نہیں ہے۔ کتنے خوبصورت لوگ تھے، کتنے عقل مند تھے، کتنے دانا تھے، کتنے دولت مند تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں کثرت سے شرکت کرو، جنازے میں کثرت سے شرکت کرو اور لغویات سے بچو تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، اصلاح کی انسان سدھر سکتا ہے میرے محترم دوستو، کیا اللہ کو خوف۔ آج تو پولیس کا محکمہ عجیب ہے۔ آج یہ جب میں پڑھ رہا تھا کہ رات کے 3 بجے تھے، فرمایا ایک مسافر وہیں سے واپس آیا، ہوائی جہاز سے اترا، ٹیکسی میں بیٹھا اور میرے محترم دوستو نماز کے قریب پہنچا اور رات کو پولیس والے گشت کر رہے تھے، ٹیکسی کو روکا، مسافر سے پوچھا کہاں سے آئے، جب اس نے کہا قید سے آیا تو سب ساری قید کی دولت تو یہ لے کر آیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو جو کچھ اس پاس تھا اس کو سب کو خالی کر دیا۔ کون تھے؟ پولیس والے، یہ جو ہماری حفاظت کرنے والے۔ جب ان کا یہ حال ہو تو پھر میرے محترم دوستو کیسی حفاظت ہوئی، سکون کرے گا۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ماحول سدھر جائے، ملک سدھر جائے تو خوف خدا ہے، اور خوف خدا کہاں پیدا ہوگا؟ اللہ کے گھر میں میرے محترم دوستو، اللہ کے گھر میں جب سجدہ دیں گے، جب یہ تصور کریں گے کہ ابتدا میں کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا، اور پھر جوانی آئی، جوانی بھی گزر گئی، اب بڑھاپا ہے، چل نہیں سکتے، آخر انجام کیا ہوگا؟ وہ خوف اور حساب و کتاب سامنے ہو تو پھر میرے محترم دوستو کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج معاشرہ کیوں بگڑ گیا؟ نہ ہمیں عقیدے کا پتہ ہے، نہ ہمیں عقیدے
کا پتہ ہے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ بڑا پتھر دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، بڑا درخت دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، بڑی قبر دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، بڑا جھنڈا دیکھا اس کے سامنے جھک گئے، بڑی دولت والا دیکھا اس کے سامنے جھک گئے۔ میرے محترم دوستو، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ صرف جھکنے کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن مفہوم کی طرف ہو ہی نہیں کیا کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور مشکل وقت آ جائے، مشکل وقت آ جائے تو تسلیم سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی مشکل ہو جاؤ، تو ہی حاجت روا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا کہ بعض مسلمانوں سے اللہ معاف فرمائے، مشرکوں کا عقیدہ بھی اچھا ہے کہ اگر مشرک کشتی میں سوار ہو جائے اور اس کو مخالف ہوا گھیر لے اور جب وہ سمجھے کہ وہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، فرمایا وہ بھی اس وقت صرف خدا کو پکارتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کشتی کو کنارے پر لے آتے ہیں، اس کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، پہلا ہم مشرکوں، پھر کوئی اپنے پرانے عقیدے پر آ جاتا اور کہتا ہے فلانے نے بچایا، فلانے نے بچایا، وہی نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ لیکن میں اللہ معاف فرمائے والے بیچارے جو نواقف ہیں وہ کشتی میں ایسی مصیبت میں آئے تو وہی کہتے ہیں اللہ بچاؤ کا دوسرے کہتے ہیں تو بچا، تو بتا، تو بچا۔ تو میرا محترم دوستو، اسلام کے اندر چند چیزیں، پہلا عقیدہ ہے اور عقیدے کے بعد پھر عبادت ہے۔ میرے محترم دوست، عبادت لا الہ الا اللہ پر اکتفا نہیں کرنا۔ دولت تو بہت بڑی ہے، دولت تو بہت بڑی ہے، لا الہ الا اللہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، میرے محترم دوست، یاد دہانی کے لیے پھر کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ فرمایا دنیا میں ایک نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دنیا میں گناہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، وہ کفر شرک ہے۔ تو ہم خوشنصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ نصیب فرمایا، لیکن لا الہ الا اللہ پر اکتفا نہیں، بلکہ اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم زمانے کی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے تسلی کے لیے، مجھے اور آپ کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ قسم فرماتے ہیں میرے زمانے کی قسم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب اللہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں تو زمانے میں تو کوئی خوبی ہے نا، اس لیے اللہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ لہذا جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے رہو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک بالوں تک، تو اللہ کی کتنی نعمتیں وجود کے اندر، چھوٹے عالم میں، عالم اصغر کے اندر، عالم اکبر کے اندر تو بہت زیادہ، تو بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان بڑی نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی کے ساتھ جنت بھی کما سکتے ہیں اور اپنے لیے جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو جنت ہے، جہنم ہے۔ لیکن اگر یہی زندگی جو بہت بڑی نعمت ہے، ایک سیکنڈ میں انسان کو جنت کا وارث بنا سکتا ہے اور ایک منٹ انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ صحابی واقعی تفصیل نہیں، وقت نہیں، مختصر یہ کہ اس نے نہ تو کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا، میرے محترم دوستو، صرف لا الہ الا اللہ کا موقع ملا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی تھے۔ میرے محترم دوستو، تو یہ جنتی کیسے بنا؟ زندگی کے تھوڑے سے وقت کے ساتھ۔ اگر مرنے کے بعد کوئی لا الہ پڑھے تو لا الہ تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ جو کام آتا ہے یہ زندگی میں ہے،
سمجھے میرے محترم دوستو، اور اس زندگی پر جو اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی بہت کم ہے۔ پہلے انبیاء کی عمروں کو دیکھیں، انبیاء کی امتوں کی زندگی کو دیکھیں، کتنی طویل طویل زندگیاں تھی۔ ہماری زندگی مختصر، عمل تھوڑا، لیکن اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ زندگی غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے۔ تو یہ زندگی کیسے گزرے، کس طرح ہم نے گزارنی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسلمان ہونا، عابد بننا، عالم بننا، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ فرمایا انسان، پہلے انسان بن جائے۔ ایک مجلس میں اپنے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے متعلق بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% کہ میں بھی انسان ہوں۔ جی، انسان صرف صورت سے انسان نہیں بنتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیوان کی چند قسمیں ہیں۔ فرمایا ایک حیوان تو وہ ہے جس کی ذات سے نفع ہی نفع ہے۔ ایک حیوان جانور وہ ہے جس کی ذات سے نفع ہی نفع ہے، نقصان کا تصور ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ حیوان کیا ہے؟ وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، وہ بکری ہے کہ جب تک زندہ ہے آپ کو دودھ دیتی ہے، لیکن جب میرے محترم دوستو اس کو ذبح کر دیتی ہے، پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی وہ بھینس پیش کرتا ہے۔ ایسا جانور ہے کہ اس کی ذات سے نفع ہی نفع ہے۔ اور فرمایا دوسری قسم کا جانور وہ ہے جس سے کوئی نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، بس انسان کو پائے اور اس کو موقع ملے، جیسے کہ سانپ ہے اور بچھو ہے اور درندہ ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے، اس سے کوئی قسم کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور تیسرے قسم کا جانور وہ ہے جس سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، عمومی طور پر جیسے گیدڑ اور لومڑی وغیرہ ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تو اگر جانور ہی بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلے قسم کا جانور بن جا۔ اگر میں محترم دوستو کسی کو پہلی قسم کا بلکہ دوسری قسم کا اگر اس سے کسی کو نفع نہیں تو کم از کم نقصان ہی نہ ہونا چاہیے۔ اگر پہلی قسم کا جانور نہیں بن سکتا تو دوسری کو بن سکتا، لیکن تیسری قسم میں نہ جا کہ نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ آج اللہ معاف فرمائے، فرمایا معاشرے کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ ایک انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ایک انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے منع بھی کیا ہے۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، حضور نے فرمایا رہبانیت اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کو بھی چھوڑ دے، باپ کو بھی چھوڑ دے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے، محلے والوں کو بھی چھوڑ دے اور ایک ماں کے جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ عمدہ اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو اللہ کے حقوق پورا کرے، جو اپنی ماں کا خیال رکھے، جو اپنے باپ کا خیال رکھے، جو معاشرے کے اندر بسنے والے انسانوں کا، بلکہ انسان تو بہت اونچی مخلوق ہے، بلکہ جاندار کا بھی وہ خیال رکھے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ سے اور کسی مسلمان کو مسلمان کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان۔ سے محترم دوستو، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ جماعت کی نماز
گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو گھر میں نماز ہی نہ پڑھے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے اور اسلام کے اندر ان کا کتنا حصہ ہے۔ حضور ہماری ماں اور بہنیں جو گھروں میں رہتی ہے، ہمیں اور آپ فکر کریں کہ ہماری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، دعا کرو تو اپنے سے شروع کرو، عمل کرو تو اپنے سے شروع کرو۔ اس لیے کہ عبادت میں بھی ہم زیادہ محتاج ہیں اور دعا اللہ سے مانگنے میں بھی سب سے زیادہ ہم بہت محتاج ہیں۔ عبادت پہلے اپنی اور پھر والدین کے لیے، اور دعا پہلے اپنی پھر والدین کے لیے، پھر پوری انسانیت کے لیے میرے محترم دوست۔ تو حضور کی شفقت کو دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے اندر، معاشیات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی کیسے بتلایا؟ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے، ایسا بیمار ہے جس کی وجود سے بھوک اٹھتی ہے، جس کے وجود سے بھوک اٹھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر لازمی ضروری ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اس لیے اگر مسجد میں آئے گا تو اس کی بھوک کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اسلام کے اندر اسلام کی خوبی یہ ہے اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے وجود سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ایک صاحب مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حدیث میں آیا کہ اللہ کے ذکروں میں سے، اللہ کے مختلف ذکر ہیں، اللہ کے ذکروں میں سے سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے افضل ذکر وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتے، ایک لفظ ادا کرتا ہے، ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ آج ہم مسجد کے لیے چندے میں 10 روپے دے دیں، 10 روپے، تو سارا دن کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے 10 روپے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا۔ اس 10 روپے کی اہمیت ہے، لیکن جو وہ خوش نصیب آ کر مسجد میں بیٹھ کر آدھا پارا، پورا پارا، 2 پارے، 2.5 پارے قرآن کی تلاوت کرے، ایک رکوع کے اندر کتنے لفظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکی اس کو ملے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تاجدار مدینہ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہوں، ولا کرو، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، بل الف حرف و میم حرف، بل الف حرف لام حرف و میم حرف، كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف حرف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 30 نیکی ملی۔ لیکن بعض میرے محترم دوست محدثین لکھتے ہیں جس نے الف لام میم کی نیکی، الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 90 نیکی ملی۔ اس لیے کہ الف لام میم 3 حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم نون حرف بنتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو 90 نیکی ملتی ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے قرآن کی تلاوت کا۔ اگر ایک شخص قرآن مجید مسجد میں پڑھ رہا ہے، باہر سے دوسرا آیا تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو سلام نہ دے، قرآن پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والے کو سلام نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا جب وہ سلام دے رہا تو اس کی توجہ شخص کی طرف ہوگی، اور جو یہ پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے،
جو میرے پاس آیا یہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے کہ شریعت نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے اگر نمازی نماز پڑھتا ہو اور کوئی اس سے ملنے کے لیے آئے تو فرمایا اس کے سامنے نہیں بیٹھے بلکہ اس کے پیچھے دور بیٹھے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے یا نہیں، بلکہ وہ جب اطمینان کے ساتھ اپنی 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پوری کر لے سلام پھیرے پھر اس سے ملاقات کی جائے، اگر اس سے پہلے اس کے ساتھ قریب بیٹھے گا تو میرے محترم دوستو یہ اس کو تکلیف کا سبب بنے گا اور وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز میں جلدی کرے گا، اس میں اس کا نقصان ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان کی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے ہے۔ میرے محترم دوستو اور اسی طرح زبان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا پہلی چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے، 2 چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 چیز 2 راموں کے درمیان ہے، 2 چیزوں کی حفاظت، 2 چیزوں کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت دوں گا۔ آج یہی مسئلہ ہے میرے محترم دوستو، میں نے پڑھا لیکن میں بیان کرنا ہی چھوڑ دوں، ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا میرے محترم دوستو، نہ ماں کی پہچان ہے اور نہ بہن کی پہچان ہے، نہ ماں کی پہچان ہے نہ بہن کی پہچان ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت پر عمل کر دیا، تو میرے محترم دوستو بعد میں افسوس کرتے ہیں، لیکن یہ افسوس کارآمد نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در جوانی توبہ کردن سے وہ پیغمبری وقت میری کل ظالم میں سے وقت پرزگار، اور خصوصاً مسجد میں جاؤ، معاشیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے محترم دوستو اپنے جوتے مسجد کے اندر جو جوتے رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھنا یہ اسلام کی صورت ہے، اور اپنی مرضی سے جہاں جاؤ رکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ میرے محترم دوستو مسلمان کی شان کی بھی یہ خلاف ہے۔ اور اسی طرح یہاں تک کہ اگر کسی سے وعدہ کیا جائے کہ بھائی میں فلاں وقت میں آپ سے ملوں گا، یہاں تک کہ مرحوم مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ کر چلے جائے کہ میں کھانے کے ٹائم پر آؤں گا حاضر ہو جاؤں گا، اور وہ بغیر کسی ضرورت کے جیسے دوستوں مجلس میں یا ویسے بیٹھ رہا ہے اور بیوی اس کا انتظار کرتی رہے، تو فرمایا یہ عمل اس کا حرام ہے، حرام، حلال نہیں حرام ہے۔ لہذا اس کو اگر تمہاری بیوی ہے لیکن اجازت نہیں اس کو تکلیف دینے کی، اگر تمہارا بیٹا ہے تو ناجائز تکلیف اسلام میں ناجائز تکلیف اس کو نہیں دے سکتے، اگر تمہاری بیٹی ہے ناجائز تکلیف نہیں دے سکتے، اسلام نے اس چیز کو حرام رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی سے وعدہ کر لیا کسی چیز کا، اگر جو وقت فارغ کا ہے اس وقت پر اگر آپ پورا نہیں کر سکتے ہو تو اس سے پہلے آ کر معذرت کر لو کہ جو میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا وہ مجھ سے پورا نہیں ہو سکتا، لہذا آپ انتظار نہ کریں۔ اگر اس کو انتظار میں رکھا اور وعدے پر پورے نہیں آئے تو فرمائے یہ کام حرام ہے۔ حلال اور حرام کو جاننا چاہیے۔ نہ مجھے اللہ عمل کی توفیق دے۔